ماہ رخ جب خاموش ہوئی تو تھوڑی دیر تک کامنی بھی خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی۔ پھر وہ بولی، ماہ رخ میری بہن، دیکھ میں تجھے مایوس اور نامراد نہیں ہونے دوں گی۔ میں کسی مناسب موقع پر شاہ پسند سے بات کروں گی اور انہیں ہر صورت میں اس امر پر آمادہ کرنے کی کوشش کروں گی کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کر لیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں مرد ایک وقت میں کئی بیویاں رکھ سکتا ہے۔ بادشاہ کو دیکھیں، اس کے حرم میں ایک سے زیادہ بیویاں ہیں۔ اس کے علاوہ لشکر میں اور بہت سے ایسے سالار ہیں جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں۔ پھر شاہ پسند نے ہی کیا جرم کیا ہے جو وہ ایک سے زائد بیوی نہیں رکھ سکتا؟ دیکھ ماہ رخ، میں تجھے مایوس نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ایک روز جس خیمے میں تم بیٹھی ہو، اسی خیمے میں تم شاہ پسند کی بیوی کی حیثیت سے میرے ساتھ رہو گی۔ کامنی کی اس گفتگو سے ماہ رخ ایسی خوش ہوئی، وہ آگے بڑھ کر کامنی سے لپٹ گئی تھی۔ پھر اس نے کامنی کی پیشانی، گال اور گردن چوم لیے۔ پھر وہ علیحدہ ہوتے ہوئے کہنے لگی، کامنی بہن، جو اندازے میں نے تمہارے متعلق لگا رکھے تھے ان سے تم بالکل مختلف ہو۔ خدا کی قسم، تم بڑی عظیم، بڑی معتبر اور بڑی ذی عزت لڑکی ہو۔ تم نے مجھے طوفانوں اور بھنور کا شکار ہونے سے بچا لیا ہے۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ شاہ پسند کی بیوی کی حیثیت سے قبول کر لو تو میں اپنی پوری زندگی تمہارا یہ احسان کبھی فراموش نہ کر سکوں گی۔ اس پر کامنی اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگی، ماہ رخ میری بہن، یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہوگا۔ جس طرح مجھے شاہ پسند سے محبت کرنے اور چاہنے کا حق دیا گیا تھا، ایسے تمہیں بھی شاہ پسند کو چاہنے کا حق ہے، اور یہ حق تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اب تم ایسا کرو، آرام سے بیٹھو، میں خیمے میں بکھرا ہوا سامان ترتیب دے لوں، اور خیمے کی صفائی بھی ابھی کرنی ہے۔ اس پر ماہ رخ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، نہیں میری بہن، دونوں مل کر چیزوں کی ترتیب بھی دیتے ہیں اور یہ کہ خیمے کی صفائی بھی کرتے ہیں۔ کامنی ماہ رخ کا یہ جواب سن کر خوش ہو گئی۔ پھر دونوں اٹھ کر خیمے کی صفائی میں لگ گئی تھیں۔ مرہٹوں کے ہراول لشکر کا سپہ سالار بوئٹے جب اپنے لشکر کو لے کر تراوڑی کے تاریخی میدانوں میں داخل ہوا تو اس کی آمد سے پہلے ہی جہان خان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ بوئٹے نے جب جہان خان کے لشکر کا اندازہ لگایا تو اپنے لشکر کے آگے اپنے گھوڑوں پر سوار اس کے چہرے پر تنزیہ اور تفاخر آمیز مسکراہٹ نمودار ہوئی، کیونکہ اس کے لشکر کے مقابلے میں جہان خان کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر بوئٹے کو یہ بھی حوصلہ تھا کہ اس کے مزید 2 لشکر گھات میں ہیں، اور جو ہی جنگ اپنے عروج پر آئے گی تو اس کے گھات میں بیٹھے ہوئے دونوں لشکر بھی حملہ آور ہو کر جہان خان کے لشکر کو نیست و نابود کر دیں گے۔ جہان خان کے لشکر کا جائزہ لیتے ہوئے بوئٹے کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ جنگ سے پہلے ہی فتح کے نشے میں کھو گیا ہو۔ بوئٹے چونکہ لشکر کی زیادہ تعداد رکھنے کے نشے میں بھی کھو سا گیا تھا، لہٰذا اس نے حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر وہ بکھری پھٹی تصویروں کی طرح اداس فضاؤں میں گرم لفظوں کی بجتی نوبت کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ دوسری طرف جہان خان نے بھی اپنی زندگی کا وسیع حصہ جنگوں میں گزارا تھا۔ اس نے لڑائیوں کا سرد و گرم سب کچھ دیکھ رکھا تھا۔ پیش قدمی کرنے اور پسپا ہونے کے سارے گر وہ خوب جانتا تھا۔ کافی دیر تک اس نے بوئٹے کے حملوں کو روکے رکھا۔ اس طرح وہ بوئٹے پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اسے پسپا کر دینا اتنا آسان نہیں جتنا بوئٹے نے سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد جہان خان نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ اس نے اپنے لشکریوں کو ابھارا، جگہ جگہ اس کے کہنے پر صف در صف زوردار تکبیریں بلند کی گئیں۔ پھر جہان خان کے حکم پر اس کے لشکری بوئٹے کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی۔ مرہٹوں کے سپہ سالار بوئٹے نے جب اندازہ لگایا کہ جہان خان آسانی سے پسپا اور شکست کھانے والا نہیں ہے تو اس نے فی الفور اپنی پشت کی طرف قاصد ان لشکروں کی طرف بھجوائے جو کچھ فاصلہ رکھ کر پیچھے گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان قاصدوں کے ذریعے بوئٹے نے ان دونوں لشکروں کو بھی جنگ میں شامل ہونے کا حکم دے دیا تھا۔
یہ حکم ملتے ہی گھات میں رہنے والے دونوں لشکر بھی خونخوار بھیڑیوں کی طرح جہان خان کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ ان دونوں نے لشکروں کا حملہ آور ہونا تھا کہ جہان خان بڑی تیزی سے پسپا ہونے لگا۔ اب بوئیٹے کو یقین ہو گیا تھا کہ تھوڑی دیر تک پسپا ہونے والا جہان خان اپنے لشکر کو لے کر الٹے پاؤں بھاگے گا اور وہ ان کا بدترین تعاقب کرتے ہوئے بڑی تیزی سے ان کا قتل عام کرے گا۔ لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ جہان خان بڑی تدبیر، بڑی دانشمندی سے مرہٹوں کو بھڑکتے ہوئے جہنم کی طرف گھسیٹتا لے جا رہا تھا۔ جہان خان کا تعاقب کرتے ہوئے مرہٹے جب اس جگہ آئے جہاں دائیں بائیں شاہپسند اور برخودار خان اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ گھات میں بیٹھے تھے، تو سب سے پہلے عبداللہ گھات سے نکل کر مرہٹوں کے دائیں پہلو پر حملہ آور ہوا۔ مرہٹے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا بھی معاملہ درپیش آ سکتا ہے، جبکہ عبداللہ کمال انداز میں حملہ آور ہوا تھا۔ عبداللہ جب اپنے لشکر کے ساتھ مرہٹوں کے دائیں بازو پر حملہ آور ہوا تو اس حصے کے مرہٹوں کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے ان پر کسی نے بھڑکتی ہوئی آگ اور کھولتا ہوا پانی ڈالنا شروع کر دیا ہو۔ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ مرہٹوں کے اندر دور تک گھستا چلا گیا اور جس طرف سے وہ گزرا اپنے پیچھے مرہٹوں کی لاشوں کے ڈھیر لگاتا چلا گیا۔ عبداللہ کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے مرہٹے تھوڑا سا بائیں جانب کو ہٹے تھے، لیکن ان کا بائیں جانب ہٹنا تھا کہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ برخودار خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ گھات سے نکل کر مرہٹوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں مرہٹوں کے سپہ سالار بوئیٹے کے چہرے پر فتح مندی کی شادابی اور کامیابیوں کا نشہ تھا، وہاں اب اس کے چہرے، اس کی آنکھوں میں دور دور تک ویرانیاں موجیں مارنے لگی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جہان خان یوں اسے اپنی گھات اپنے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسا دے گا۔ بوئیٹے کے لیے اب ایک مصیبت اور کھڑی ہو گئی تھی، وہ منظم طریقے سے پسپائی بھی اختیار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ سامنے سے جہان خان اس کی صفوں کو ادھیڑ رہا تھا۔ دائیں طرف سے عبداللہ نے مرہٹوں کا قتل عام شروع کر رکھا تھا اور بائیں جانب سے برخودار درندگی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ تراوڑی کے وسیع و عریض تاریخی میدان میں یوں لگتا تھا جیسے وہاں لاہوتی مسائل کا بحر بے کرام مجروح، اہرملوں کے پھندوں، ویران و ہولناک بے کیفیوں، آتش فشاں پھٹنے کی آوازوں کا ایک بحران اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ بوئیٹے زیادہ دیر تک عبداللہ، جہان خان اور برخودار خان کے جان لیوا حملوں کا دباؤ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے جب دیکھا کہ تین اطراف سے اس کے لشکر کا قتل عام شروع ہو چکا ہے تو وہ پہلے پسپا ہوا، پھر پیٹ پھیر کر ایسے بھاگا کہ واپس موڑ کر نہ دیکھا۔ جہان خان، عبداللہ اور برخودار خان نے بڑی خونخواری سے اس کا تعاقب کیا اور دور تک انہوں نے مرہٹوں کے لشکر کی پشت پر حملہ آور ہوتے ہوئے لمحہ بلمحہ ان کے لشکر کی تعداد کم کی۔ پھر جہان خان، عبداللہ اور برخودار خان لوٹ آئے تھے، جبکہ بوئیٹے اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ اپنے بڑے لشکر میں جا شامل ہوا۔ مرہٹوں کے سپہ سالار داتا جی کو اپنے ہراول لشکر کے کماندار بوئیٹے کی شکست کا بے حد دکھ اور صدمہ ہوا تھا۔ تراوڑ کے تاریخی میدانوں میں جس وقت مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد جہان خان، عبداللہ اور برخودار خان واپس احمد شاہ ابدالی کی طرف آ رہے تھے اور احمد شاہ ابدالی ایک جگہ پڑاؤ کر کے ان تینوں کے استقبال کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا، جمال خان، دلاور خان اور عبدالخالق خان زال بیگ پوپلزئی کے خیمے میں داخل ہوئے۔ جب وہ آ کر زال بیگ کے سامنے بیٹھ گئے تب زال بیگ اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ ایک بار بڑے رازدارانہ انداز میں اس نے خیمے کے گرد چکر لگایا، پھر وہ اندر آیا اور تینوں کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، میرے ساتھیو، تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں اپنے خیمے میں بلایا ہے؟ اس پر دلاور خان بولا، زال بیگ، ہم کیا جانے تم نے کیوں بلایا ہے، بہرحال جس غرض کے لیے تم نے بلایا ہے کہو، کیا معاملہ ہے؟ اس پر زال بیگ بڑی دھیمی اور رازدارانہ آواز میں کہنے لگا، میرے ساتھیو، میرے رازدارو، تم تینوں جانتے ہو کہ میری چچا زاد اور میری منگیتر
مارخ نے میرے ساتھ منگنی توڑ دی ہے اور میرے چچا جہان خان نے باقاعدہ مجھے اس کی اطلاع بھی کر دی ہے۔ منگنی توڑنے کی وجہ یہ ہے کہ شاہ پسند نے مجھے مقابلے میں شکست دی تھی۔ میرے چچا کا کہنا ہے کہ مارخ اسی روز سے مجھ سے نفرت اور شاہ پسند سے محبت کرنے لگی تھی۔ جس روز شاہ پسند نے مجھے اور دلاور خان کو مقابلے میں شکست دی تھی، دیکھو میرے لیے یہ قابل برداشت ہے کہ مارخ میرے بجائے شاہ پسند کی بیوی بنے۔ شاہ پسند پہلے ہی کامنی سے شادی کر چکا ہے، اب مارخ بھی اس سے شادی کرتی ہے تو یہ ہمارے منہ پر انتہائی ذلت کا بھرپور تمانچہ ہوگا۔ لہٰذا میں کسی بھی صورت مارخ کو شاہ پسند کا ساتھی نہیں بننے دوں گا۔ میرے ساتھیوں، مجھے یہ بھی خبریں مل گئی ہیں کہ مارخ شاہ پسند کے خیمے میں بھی جانے لگی ہے، اور یہ کہ کامنی نے اس کے ساتھ یہ وعدہ بھی کر لیا ہے کہ وہ شاہ پسند کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ مارخ سے شادی کرے۔ لہٰذا میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں مارخ کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس پر دلاور خان تڑپ کر بولا، دیکھ زال بیگ، اتنا بڑا ظلم مت کرنا۔ ہم جو شاہ پسند کو کامنی کے ہاتھوں قتل کرانے کا چکر چلا چکے تھے اسے ہی نہیں نبھا سکے۔ اگر ہم نے مارخ کو قتل کر دیا تو یاد رکھنا پاشا ہم چاروں کو زندہ زمین میں دفن کر دے گا۔ دلاور خان کے خاموش ہونے پر زال بیگ پوپلزئی پھر بولا، دلاور خان، تم مارخ کی بات کرتے ہو، میں تو اپنے دل میں یہ بھی ارادہ کیے ہوئے ہوں کہ مارخ کے ساتھ شاہ پسند اور کامنی کو بھی قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ شاہ پسند ہی میری تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ نہ وہ مجھ سے اور تم سے مقابلہ جیتتا، نہ مارخ مجھ سے منگنی توڑ کر اسے پسند کرنے لگتی۔ اس بار عبدالخالق بولا، زال بیگ، تمہاری باتیں بچگانہ اور بے بنیاد سی لگتی ہیں۔ اگر ہم نے کامنی اور شاہ پسند پر بھی ہاتھ ڈالا تو یاد رکھنا پاشا ہم سب کو ہی نہیں بلکہ ہمارے خاندانوں اور نسلوں تک کا خاتمہ کر دے گا۔ لہٰذا شاہ پسند اور کامنی کے قتل میں ہم کسی بھی صورت تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رہا سوال مارخ کے قتل کرنے کا تو اس میں کسی حد تک تم حق بجانب ہو، اس لیے کہ مارخ نے تمہارے ساتھ منگنی توڑ کر تمہاری بے عزتی کی ہے۔ اسے کسی بھی صورت یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ منگنی توڑ کر شاہ پسند سے محبت کرنے لگے۔ عبدالخالق کے خاموش ہونے پر جبال خان بھی بولا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ زال بیگ، عبدالخالق ٹھیک کہتا ہے، ہم مارخ کے قتل تک تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اگر تم نے اس قتل کا رخ شاہ پسند اور کامنی کی طرف موڑا تو پھر یاد رکھنا ہم کسی صورت تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم پاشا کے ہاتھوں اپنے خاندان اور نسلوں کا قتل عام نہیں کرانا چاہتے۔ اس ساری گفتگو کے بعد زال بیگ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر وہ فیصلہ کن انداز میں بولا، میرے ساتھیوں، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو یہی صحیح، میں شاہ پسند اور کامنی پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا، لیکن ایک بات میری یاد رکھو، شاہ پسند، جہان خان اور برخودار خان مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد واپس آ رہے ہیں اور پاشا ان کے استقبال کی تیاریاں کر رہا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ مرہٹے یوں ہی نہیں بیٹھیں گے، وہ مزید جنگوں کی تیاری کریں گے۔ اس لیے احمد شاہ اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ آگے بڑھے گا اور میرے خیال میں دریائے جمنا کو عبور کر کے دہلی کی طرف جائے گا۔ لہٰذا جس وقت لشکر دریائے جمنا کو عبور کرنے والا ہوگا، ہم مارخ کو قتل کرنے کے بعد قندھار کی طرف بھاگ جائیں گے۔ تم جانتے ہو قندھار پر اس وقت پاشا کا بیٹا سلیمان اور ہرات پر پاشا کا دوسرا بیٹا تیمور حکومت کر رہا ہے۔ وہ دونوں ہی ہمارے حق میں اچھے ہیں۔ مارخ کو قتل کرنے کے بعد ہم قندھار واپس جائیں گے، اپنے اپنے قبیلے کے مسلح جوانوں کو بڑی تیزی سے اکٹھا کر کے ایک لشکر ترتیب دیں گے اور قندھار میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیں گے۔ اس معاملے میں اگر پاشا کے بیٹے سلمان یا تیمور نے کسی قسم کی مداخلت کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے خلاف سفارا ہو کر ان دونوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا، اور جب تک پاشا ہندوستان میں حالات درست کرنے کے بعد قندھار واپس جائے گا، اس وقت ہم ہرات اور دوسرے شہروں پر قابض ہونے کے بعد اپنی عسکری حیثیت کو خوب مضبوط اور مستحکم کر چکے ہوں گے۔
پھر ایک مضبوط اور جرار لشکر لے کر پاشا کے مقابلے لائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تو پاشا کو شکست دے کر ہم ہمیشہ کے لیے ہندوستان کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ کہو کیسا خیال ہے؟ اس پر دلاور خان بولا، اگر ایسا ہے تو اس معاملے میں ہم تینوں تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ مارخ کو قتل کرنے کے بعد واپس قندھار جائیں گے، بڑی تیزی سے لشکر ترتیب دے کر خود مختار حکومت کا اعلان کر دیں گے۔ میرے خیال میں اگر ہم کوشش کریں تو ہم پاشا کے مقابل آ کر اسے پسپا ہونے پر بھی مجبور کر سکتے ہیں۔ اس پر زال بیگ فیصلہ کن انداز میں بولا، ساتھیو، بس یہی آخری فیصلہ ہے کہ جس وقت لشکر جمنا کو عبور کر رہا ہو اس وقت مارخ کو قتل کر کے ہم قندھار کی طرف چلے جائیں اور وہاں پاشا کے خلاف بغاوت اور سرکشی کرنے کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیں۔ اب آؤ پاشا کے ساتھ مل کر جہان خان، شاہ پسند اور برخدار خان کے استقبال میں شامل ہوں تاکہ لوگ ہم چاروں پر کسی طرح کا شک و شبہ نہ کریں۔ عبداللہ، جہان خان اور برخدار خان جب اپنے اپنے لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں ایک فاتح کی حیثیت سے آ کر ملے تو احمد شاہ ابدالی، اس کے لشکریوں اور دیگر سرداروں نے بڑی گرمجوشی سے ان تینوں اور ان کے لشکروں کا استقبال کیا۔ تھوڑی دیر تک وہیں پڑاؤ ہوا، سارے لشکر نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد متحدہ لشکر نے احمد شاہ ابدالی کی سربراہی میں دہلی کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ آگے بڑھتے ہوئے بوریا کے مقام پر احمد شاہ ابدالی نے دریائے جمنا کے کنارے کشتیوں کا پل تعمیر کرایا۔ اس پل کے ذریعے وہ دریائے جمنا کو اپنے لشکر کے ساتھ عبور کر گیا۔ جس وقت احمد شاہ ابدالی کا سارا لشکر دریائے جمنا کو عبور کر چکا اور دریائے جمنا کے مشرقی کنارے پر احمد شاہ ابدالی کے لشکر نے پڑاؤ کیا، اس کے بعد احمد شاہ ابدالی، شاہ ولی خان، عبداللہ، جہان خان، برخدار خان اور کچھ دوسرے چھوٹے سالار دریائے جمنا کے کنارے ایک جگہ جمع ہوئے اور مرہٹوں کے ساتھ آئندہ پیش آنے والی جنگ کے متعلق صلاح و مشورہ کرنے لگے تھے۔ ابھی ان لوگوں کو دریا کے کنارے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ چند سپاہی بھاگتے ہوئے ان کے قریب آئے۔ انہیں دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی گھبرا گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کو دیکھتے ہوئے شاہ ولی خان، عبداللہ، جہان خان اور برخدار خان بھی گھبراہٹ میں کھڑے ہو گئے۔ آنے والے لشکری تھوڑے فاصلے پر رک گئے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، میں ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی چند قدم بڑھ کر اس کے قریب ہو گیا اور پوچھنے لگا، تم کیا بری خبر لے کر آئے ہو؟ کیا مرہٹوں نے کسی اور سمت حملہ کر دیا ہے یا وہ کسی چور راستے سے ہو کر دہلی شہر میں داخل ہو گئے ہیں؟ اس پر وہ سپاہی بولا اور کہنے لگا، پاشا، یہ بات نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے سپہ سالار جہان خان کی بیوی اور بیٹی مارخ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر جہاں ایک طرف جہان خان گمسم اور پتھر ہو کر رہ گیا تھا، وہاں دوسری طرف احمد شاہ ابدالی، شاہ ولی خان، عبداللہ اور برخدار خان بھی سراسیمہ ہو گئے تھے۔ یہ خبر سننے کے بعد چند لمحوں تک احمد شاہ ابدالی نے عجیب سے انداز میں اپنے سپہ سالار جہان خان کی طرف دیکھا، پھر اس آنے والے سپاہی کو مخاطب کر کے پوچھا، سارے حالات تفصیل سے سناؤ۔ جہان خان کی بیوی اور بیٹی مارخ کو کس نے قتل کیا ہے اور ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ اس پر سپاہی بولا، پاشا، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ذمہ لشکر کے کوچ کرنے کے بعد پڑاؤ پر آخری نگاہ رکھنے اور کوئی چیز نہ رہ جانے کی صورت میں اسے سمیٹ لینے کا حکم دیا تھا۔ جس وقت لشکر نے دریائے جمنا کے مغربی کنارے سے پل کے ذریعے مشرقی کنارے کی طرف کوچ کیا تو ہم پڑاؤ کے ارد گرد گھومتے رہے، پھر ایک جگہ درختوں کے ایک جھنڈ میں جہان خان کی بیوی اور بیٹی کی لاشیں ملیں۔ ان کے ساتھ 2 زخمی سپاہی بھی تھے جو ان دونوں ماں بیٹی کے خیمے سے باہر پہرا دیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تو مر چکا تھا، دوسرے میں ابھی جان باقی تھی اور ہو سکتا ہے کہ قاتل اسے بھی مردہ سمجھ کر چلے گئے تھے۔ جس سپاہی میں ابھی دم باقی تھا
اس سے ہم نے جب پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ زال بیگ پوپلزئی نے مارخ اور جہان خان کی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ دلاور خان، عبد الخالق اور جمال خان بھی تھے۔ اس سپاہی کا کہنا تھا کہ ان تینوں نے زال بیگ کو کئی بار منع کیا کہ وہ مارخ کو قتل نہ کرے، اگر وہ اس سے انتقام ہی لینا چاہتا ہے تو اسے لشکر سے اٹھا کر کہیں لے جائے، لیکن قتل نہ کرے۔ اس پر سپاہی کا کہنا تھا کہ زال بیگ نے ان تینوں کی بات نہ مانی اور اس نے مارخ کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس زخمی سپاہی نے بتایا کہ زال بیگ نے رات کے پہلے حصے میں ہی، جس وقت جہان خان اپنے خیمے سے نکل کر لشکر کی طرف کوچ کی تیاریوں میں مصروف تھا، مارخ، اس کی ماں اور دونوں محافظوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس سپاہی نے یہ بھی بتایا کہ قتل کرنے کے بعد جس وقت زال بیگ بھاگنے لگا تو دلاور خان اس کے ساتھ جانے پر آمادہ نہ تھا۔ عبد الخالق اور جمال خان بھی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے، پر زال بیگ نے دھمکی دی کہ اگر تم میرے ساتھ نہ گئے تو میں تم پر یہ الزام لگاؤں گا کہ مارخ اور اس کی ماں کے قاتل تم تینوں ہو۔ یہ دھمکی دینے کے بعد زال بیگ تینوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ کہاں گئے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سپاہی تھوڑی دیر رکا، پھر دوبارہ احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، ہمارے کچھ ساتھی دونوں ماں بیٹی اور مرنے والے دونوں سپاہیوں کی لاشوں کو ادھر ہی لے کر آ رہے ہیں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی مغموم سی آواز میں کہنے لگا، تم لاشوں کو یہاں ہمارے قریب رکھوانے کا بندوبست کرو۔ اس پر وہ سپاہی پیچھے ہٹ گیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ جب وہ سپاہی چلے گئے تب احمد شاہ ابدالی نے بڑی ہمدردی، بڑی نرمی سے جہان خان کی طرف دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ جہان خان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ قندھار اور ہرات سے لے کر دہلی تک اپنی آنکھوں کے سامنے خون کی آندیاں اور لہو کے طوفان دیکھنے والا وہ سپہ سالار اس وقت ریت کی دیوار دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی بیٹی، اپنی بیوی کی موت پر از خود اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی آگے بڑھا۔ جہان خان کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اسے تسلی دینے لگا تھا۔ اتنی دیر تک شاہ ولی خان، عبداللہ اور برخودار خان بھی آگے بڑھے اور جہان خان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بھی اسے تسلی دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک جب جہان خان نے اپنے آپ کو کسی قدر سنبھال لیا تب احمد شاہ ابدالی بولا، جہان خان میرے بھائی، میرے رفیق، فکر مند نہ ہو، قاتل خواہ کہیں بھی چھپ جائیں، وہ زمین کی تہ میں کیوں نہ اتر جائیں، کوہستانوں کی کھوؤں میں کیوں نہ پناہ لے لیں، میں انہیں تلاش ضرور کروں گا۔ سن جہان خان، اگر دلاور خان، جمال خان اور عبد الخالق نے زال بیگ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا تو پھر ان تینوں کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جہان خان، تمہارے بھتیجے زال بیگ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی کو قتل کر کے ہمارے جسم پر نامندمل ہونے والا زخم لگایا ہے، اور اس کا انتقام بہرحال میں اسے لے کر رہوں گا۔ یہاں تک کہتے کہتے احمد شاہ ابدالی کو خاموش ہونا پڑا، اس لیے کہ کچھ سپاہی مارخ اور اس کی ماں اور دونوں سپاہیوں کی لاشیں وہاں لے آئے تھے، لہٰذا احمد شاہ ابدالی سب کے ساتھ مل کر ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرنے لگا تھا۔ برہٹوں کے سردار داتا جی کو اس بات کا بڑا کلک تھا کہ اس نے جو ہراول لشکر اپنے بہترین جرنیل بوئٹے کی سرکردگی میں تراوڑی کے تاریخی میدانوں کی طرف روانہ کیا تھا، اسے بدترین شکست ہوئی تھی، اور داتا جی ہر حالت میں اپنی اس شکست کا انتقام احمد شاہ ابدالی کے لشکر سے لینا چاہتا تھا۔ لہٰذا دریائے جمنا کو عبور کرنے کے بعد داتا جی اپنے لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے سامنے آیا اور پڑاؤ کیا۔ یہاں پڑاؤ کر کے داتا جی نے اپنے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ داتا جی نے اپنے پاس رکھا، دوسرے حصے کی کمانداری اپنے جرنیل ملہار راؤ ہولکر کو دی، تیسرے حصے کا سالار بنکوجی کو، چوتھے حصے کا سالار اپنے جرنیل ساواجی کو اور 5ویں حصے کا سالار اپنے بہترین جرنیل بوئٹے کو مقرر کیا۔ لشکر کی یہ ترتیب دینے کے بعد داتا جی نے وسط میں لڑنے کے لیے ملہار راؤ ہولکر اور بنکوجی کو رکھا۔ اپنے لشکر کے دائیں طرف اس نے سباجی کو اور بائیں طرف بوئٹے کو مقرر کیا۔
مرہٹوں کے لشکر کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی بھی ان کے سامنے صف آرا ہوا اور اپنے لشکر کو اس نے بڑے سوچ و بچار کے بعد 5 کے بجائے 6 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ احمد شاہ ابدالی نے اپنے پاس رکھا، دوسرا شاہ ولی خان کے ماتحت، تیسرا عبداللہ کو دیا، چوتھا جہان خان، پانچواں برخودار خان اور چھٹا حصہ احمد شاہ ابدالی نے اپنے ایک نئے اور ابھرتے ہوئے جرنیل قلندر خان کے حوالے کیا۔ یہ قلندر خان اس سے پہلے عبداللہ کی کمانداری میں کام کرتا رہا تھا۔ اپنے لشکر کے وسطی حصے میں احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی خان قلندر خان کو رکھا، دائیں طرف جہان خان، بائیں طرف برخودار خان کو، جبکہ خود احمد شاہ ابدالی اور عبداللہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنی صفوں کے پیچھے رہے تھے۔ انہوں نے مرہٹوں کے خلاف کارگر ضرب لگانے کے لیے آپس میں کوئی نیا صلاح و مشورہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف داتا جی بھی اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ پیچھے رہ کر اپنے لشکریوں کو ہدایات جاری کر رہا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے احمد شاہ ابدالی اور عبداللہ نے اپنے لشکر کے گرد ایک چکر لگایا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی نے دیکھا کہ مرہٹوں کے لشکر کے وسطی حصے اور دائیں بائیں لڑنے والے حصوں کے درمیان کا فاصلہ بہت تھا۔ تھوڑی دیر تک احمد شاہ ابدالی کچھ سوچتا رہا، پھر وہ اپنے پہلو میں گھوڑے پر سوار عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، ادھر دیکھو۔ مرہٹوں کے لشکر کی طرف ان کے وسطی حصے اور طرفین والے حصوں کے درمیان اس قدر بڑا اور وسیع فاصلہ ہے۔ آخر مرہٹوں کے سپہ سالار داتا جی نے اپنے لشکر کے ان 3 حصوں کے درمیان اتنا فاصلہ کیوں رکھا ہے؟ اس پر عبداللہ نے بھی مرہٹوں کے لشکر کی طرف غور سے دیکھا، کچھ دیر جائزہ لیتا رہا، پھر وہ احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، مرہٹوں کے تینوں لشکروں کے درمیان فاصلہ دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے چونک کر عبداللہ کی طرف دیکھا۔ میرے بیٹے، وہ کیا بات ہے؟ پاشا، میرا دل کہتا ہے کہ جب جنگ اپنے عروج پر آئے گی تو لشکروں کے درمیان جو مرہٹوں نے خلا رکھا ہے، اسی خلا کو استعمال کرتے ہوئے داتا جی 2 کام کرے گا۔ ایک، وہ اپنے لشکر کے حصے کو خلاؤں کو استعمال کرتے ہوئے مدد کر سکتا ہے، دوسرا، ہمارے اپنے حصے پر اچانک ضرب لگا کر وہ اس حصے کو پسپا ہونے پر مجبور کر سکتا ہے۔ عبداللہ کی بات سن کر احمد شاہ ابدالی کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک پیدا ہوئی، پھر مسکراہٹ میں اس نے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاہ پسند میرے بیٹے، تمہاری یہ تجویز میرے دل کو لگی ہے۔ میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ یہ مرہٹوں کا سردار داتا جی ایسا ہی کرے گا، لہٰذا ہمیں بھی اپنے لشکر کے وسطی حصوں اور طرفین میں فاصلہ رکھنا چاہیے۔ داتا جی اگر اس خلا کو استعمال کر کے اگلے محاذ پر ضرب لگانے کے لیے آئے تو ہم بھی ایسی خلاؤں کو استعمال کرتے ہوئے سامنا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی خان، قلندر خان، جہان خان اور برخودار خان کو اپنے اپنے لشکروں کے درمیان خلا رکھنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اور عبداللہ پشتی حصے میں اپنے اپنے لشکر کی طرف چلے گئے۔ جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے مرہٹوں کے سپہ سالار داتا جی نے بلند آواز میں اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو دیوتاؤں کے محافظوں اور پاسبانوں، اپنے ماضی کے افعال اور اعمال کو ایک طرف رکھ دو۔ شباب کے اثرات سے مغلوب ہو کر ان حملہ آور افغانوں کو ننگ و ذلت کے شبستانوں میں دھکیل دو۔ اپنے سپہ سالار داتا جی کے اس حکم پر مرہٹوں نے یک زبان ہو کر بھارت ماتا کی جے کا نعرہ بلند کیا۔ پھر وہ حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ سب سے پہلے مرہٹوں کے لشکر کا وسطی حصہ ملہا راؤ ہولکر اور بنکوجی کی سرکردگی میں آگے بڑھ کر احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے وسطی حصے پر حملہ آور ہوا تھا۔ شاہ ولی خان اور قلندر خان نے بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملہا راؤ ہولکر اور بنکوجی کے اس خوفناک اور درندہ صفت حملے کو روک دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں لشکروں کے وسطی حصے ایک دوسرے کے خلاف خونریز جنگ کرتے رہے۔ شاہ ولی خان اور قلندر خان نے مرہٹوں کے وسطی حصے کے حملے کو روکنے کے بعد جوابی کارروائی کرنا شروع کر دی تھی، جس کے تحت شاہ ولی خان اور قلندر خان ملہا راؤ ہولکر اور بنکوجی کے لشکر پر
خونریز حملے کرنے لگے تھے۔